اتنی چیزوں کو جو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ بنانے کے بغیر بن گئی؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تم نے بنائی نہ ہو اور وہ بن کر سامنے آ گئی ہو؟ یہ سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے نا، تب لگا ہوا ہے، ویسے تو نہیں لگ سکتا۔ تو اتنا کارخانہ، اتنی کائنات جو وسیع و عریض ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو بڑی بے وقوفی ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے، یہ تو الٹا میری خالق اور خلاق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور ان کو اپنے انداز پر، ان کے لیے بھی، یہ بھی چونکہ عالمین کے تحت ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں میں نے گنی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہیں یہ چیزیں، آسمان، زمین، کشتی، پانی، ہوا، بادل، حیوان، انسان، جمادات، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں اور پھر یہ آیت پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام کائنات کی ہر چیز کی، ہر جنس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی چیز بھی اگر آپ کے دروازہ فیض اندازہ پر آ کر انصاف طلب کرے گی تو آپ کے دروازے سے اس کو رحمت اور انصاف ملے گا، یہ رحمت کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی جامد و ساکت چیز ہے تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال فرمایا، ہر چیز کو اس کے حیثیت، اس کی حیثیت اور اس کے مقام کے مطابق اس کو رکھا، یہی حضور کی انداز رحمت ہے اور یہی رحمت ہے آپ کی۔ اور مفہوم بہت ہے، لیکن وضع الشیء فی غیر محل ہی، ایک چیز کو اس کے محل کے بغیر رکھنا، یعنی جو چیز ایک مقام اس کے قابل نہیں تھا، چیز کا مقام زیادہ تھا، جگہ کا مقام کم تھا، تو اگر کوئی شخص اس کو وہاں بٹھا دے یا رکھ دے تو یہ ظلم ہے۔ لغت میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم صرف مارنا پیٹنا نہیں ہوتا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو ایسی جگہ دینا کسی کو یا کسی چیز کو جو وہ مقام اس کے قابل نہ ہو، تو یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ہر چیز کو وہی مقام دیا جو اس کا مقام، جو اس کو مقام اللہ تعالی نے دیا۔ اس لیے آپ کسی چیز کو اپنے محل کے بغیر استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ روکتے رہے۔ آپ کی شریعت مطہرہ اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ فقہ کے باب دیکھ لیں، تفسیر کے دیکھیں، انسانوں کے دیکھیں، حیوانوں کے دیکھیں۔ جو حیوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فریاد کی کہ جناب ہمارا مالک ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں احادیث میں، آپ لوگوں نے تمام علماء سے سنی بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو حق دلانا اور ہر چیز کو اس کے مقام اور محل پر استعمال کرانا، یہ حضور کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب عالمین تو وہ ہیں، عالمین کے دائرہ سے آپ اللہ کی کسی تخلیق کو نکال نہیں سکتے۔ آپ کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ کے علم میں ہو، پنجابی بچ کراں یا اردو جی بولاں؟ اردو ٹھیک ہے۔ آپ کوئی چیز اللہ کی تخلیق سے نکال کر دیں کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کی، کوئی چیز آپ بتائیں مجھے، بولیں، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جڑی اللہ پیدا نہ کیتی ہوئے، دسو ماں، بولو نا، بولو نہیں تو میں جلیا نے۔ وہ اے جی کچھ ہے جڑی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیتی؟ نہیں کیتی نا، ساریاں اللہ پیدا کیتیاں نا۔ تے اللہ پہ آنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تے اے محبوب میں تو دا انہاں ساریاں چیزاں دا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
اور تسی شے کڈو کیڑی اللہ نہیں پیدا کی کیوں شاہ جی ایک شے کڈ کے دیو کوئی مسلک کوئی سلسلہ نقشبندی ہوئے قادری ہوئے چشتی ہوئے سہروردی ہوئے کوئی سلسلہ ہوئے مسلک کوئی ہوئے مسلمان ہوئے وہ بہ جلو بابا بہ جلو لڑائی نہ کرو بہ جلو انہاں جتیاں باہر رکھ دیو نہ خطرہ ہے کوئی چاہ نہ کھڑے کوئی مسلک ہوئے چشتی قادری نقشبندی سہروردی اس تو علاوہ جتنے کوئی مسلک ہوئے سنی ہوئے بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے چکڑالوی ہوئے مرزائی ہوئے کوئی مذہب ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے انگریز ہوئے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اساں سارے دار تو دا رحمت بنا کے بھیجا اے وکری گل ہے کہ کوئی اس رحمت سمجھے یا نہ سمجھے اے وکری گل ہے پنجابی گیرا ٹھیک ہے اے وکری گل ہے کوئی پنجابی کوئی اس رحمت سمجھے یا نہ سمجھے اے اپنے اپنے دماغ نہیں گل ہے ہون کے گل ہے کیوں نہ سمجھو اے ہن گل میں تساں دسنا غور نال سنیو دیہاتاں نے بندے بیٹھے نا اس واسطے بھی نہ پنجابی پسند بھی آنی جے کنے چ گل ذرا ول پینی حضور فرمایا نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان اس کا مفہوم ہے لفظ آپ نے ماں بھول گئے کہ نحنو معاشر اسی پیغمبراں نے گروہ ہاں اساں حکم دیتا گیا ہے کہ اسی ہر بندے نہ اس کی حیثیت نے مطابق سلوک اس نال کراں جی وَنُكَلِّمُ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ تے لوگاں نہیں عقلاں نے مطابق انہاں نال گل کراں یہ حدیث ہے جی اس واسطے تھوڑے جی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ضروری نہیں ہونا پہ اردو چی بندہ بولے بندہ کوئی زیادہ ہونا اپنی پنجابی جڑی ہے جس گل سمجھ آ جائے لطف ذرا زیادہ ہونا اسی چی بول رہے ہیں تو میں پہ آنا ہے یہ وکری گل ہے کہ کوئی اساں رحمت سمجھے یا نہ سمجھے 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لالا رویا دو در شور بوم و خس شیخ مصلح الدین سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرمایا کہ بارش نہیں لطافت کوئی شک نہیں پانی زندگی دینا ہے نا پانی یا زندگی نے طریقے نال استعمال کرو تو زندگی دینا ہے ایویں چوبیاں مارو تو مرسو پانی یا طریقے نال استعمال کرو تو زندگی دینا ہے 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس اس نے لطافت تبی وچ کسی اختلاف نہیں ہر بندہ آنا ہے جی اللہ نہیں رحمت ہے پیاس لگی ہوئے تے ہر کوئی پینا ہے جانور بھی ڈنگر بھی پینے بندے بھی پینے ہر شے پینی لیکن ہن محل جتھے جتھے آنا پیا اتھے اتھے نہیں جگہ نہیں حیثیت نال او جڑی میں گل آکھی اس نال اس نا مقام بدل گیا در باغ لالا رویا دو او پانی وس ونجے باغے ہوتے تے پھل کھڑے ہونے تے در شور زمیناں وچ جتھے اجڑیاں یا زمیناں موئیاں یا زمیناں وہ بچڑیاں تکیاں نے کدے اتھے ہوئی ہیں بارش اتھے بھی تو وسی ہو رہی نا جڑیاں بچڑیاں والیاں جائیاں اتھے بچڑیاں ہی جمنیاں اتھے اللہ نی رحمت نہ کوئی اثر نہیں ہونا سمجھ آئی نا ہن کوئی یہ تے نہیں آکھ سکنا جے بارش اپنا خاصا چھوڑ گئی ہے وہ وسی ہے ٹیراں تے ہی وسی ہے پر ٹیراں ہوتے کہ جمنا ہے کہا ہی جم رہا ہے ہن بارش تے اعتراض نہیں ہو سکنا اس واسطے حضور پوری کائنات واسطے رحمت آئے عاشقاں عارفاں اور صوفیاء اللہ نی نظر نال ویکھیا حضور انج ویکھیا جس طرح اللہ ویکھیا
پھر مرتبے اٹنے گئے کٹنے گئے. اے بارش وسنی گئی ہے لیکن اس نے محل اور موقع نی جگہ تو اس نے اثرات مختلف ہونے گئے. حضور نے رحمت ہونے میں شک نہیں, جگہ نے مختلف ہونے چاہیے, جائیاں بدلنیاں گیاں لیکن حضور نے رحمت للعالمین ہونے شک نہیں. ورنہ قرآن آیت حدیث نہیں میں پیش کر رہا, آیت پیش کر رہا, کسی طرح ذوف نہ احتمال نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. آؤ کوئی مسلک رکھنے والو, تم جس مسلک سے بھی متعلق ہو, جس مذہب سے بھی متعلق ہو, آؤ آج دامان مصطفیٰ میں اپنا سر چھپا لو اور آپ کی رحمت کی بارش تم پر بھی ہوگی. کیونکہ حضور کو فرمایا گیا, یہ بشارت دی گئی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.